بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے تو قبل جماعت عظیم سکالر ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ توحید دے مقدس عنوان تے اللہ دی عظمت تے اللہ دی شان تے بڑا ہی باکمال بے مثال خطاب فرما رہے سن۔ اونا تو پہرے حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب، مولانا بنیامین عابد صاحب اور دیگر رفقا نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اور پروگرام کروان والے احباب دا اے پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول دے حوالے نہ اور حدیث دی اہمیت دے حوالے نہ۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے کہ جدوں پیغمبر علیہ السلام دا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے، پھر مومن بغیر سوچن تو بغیر مشورہ کرن تو او دی زبان تے کوئی گل ہوندی ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا ہے، اسی من بھی لیا ہے۔ یاد رکھیے جڑا حدیث دا منکر ہے نا، جنیاں قوماں اس تو قبل گزریاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیا، انہاں قوماں تے عذاب آئے تے او دی مین وجہ جڑی سی او انبیاء دی حدیث دیاں منکر سن۔ انبیاء علیہم السلام دی حدیث دا انکار کرن والے او لوگ سن۔ جیڑے لوگ انبیاء دی احادیث دے منکر ہوئے نے او صفائے ہستی تو مٹ گئے۔ جس طرح کائنات دے اندر نبی دی ذات آل ہے، اس طرح میرے پیغمبر دی بات بھی آل ہے۔ جس طرح ذات لا رہے بے، اس طرح سونے محمد دی بات بھی لا رہے بے۔ نبی دی ذات سب تو اچھی ہے تے نبی دی بات بھی سب تو اچھی ہے، اور دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت جو نکلے ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمائیے، توجہ میرے وال مجھے پتا تسی تھک گئے ہو، لیکن تسی توجہ میرے وال رکھو، میں لمبی چوڑی گل نہیں کر۔ پیغمبر علیہ السلام دی ذات نالو اعلیٰ ذات کائنات چ کسے دی نہیں، اور سونے محمد نالو اعلیٰ بات کائنات چ کسے دی نہیں۔ یہ سارے دا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح ہے نا عقیدہ۔ جیڑا ذات دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، تے جیڑا پیغمبر دی بات دا منکر ہے قرآن کہندا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ قرآن دے اندر ہر چیز واضح ہے، تے نبی علیہ السلام نے جو اپنی زبان نبوت جو فرمایا ہے وہ حق کے، سچ، پاک لا شک ہے۔
اور اوہی دین ہے، اوہی حرف آخر ہے. کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام دی بات دین نہیں. توجہ، کہ جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر کسے دی قول، قیاس، رائے، عقل وہ نہیں چل سکتی. پیغمبر دی حدیث دے سامنے یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. تھکے ہو نا؟ تھکاوٹ منو ہونی چاہیے، تھکے تو سی ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، جنہیں تیری حدیث نو ٹھکرا دیتا ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. پورے قرآن دے اندر اللہ نے اپنی ذات دیاں قسمہ دو جگہ دیکھا دیاں نے. جدو پیغمبر دی بات دیواری آئی اللہ نے اپنی ذات دی قسم اٹھائی ہے. سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری حدیث نو ٹھکرایا ہے، جن نے تیری حدیث نو منیا نہیں. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرما دینے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ تے دے رسول دے حکم نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نسلی جہنم وساءت مسیرا. جنہیں نبی دے رستے نو چھڑ کے آقا دے طریقے نو چھڑ کے غیران دے راہ نو اپنا لیا ہے، غیران دے رستیاں نو اپنا لیا ہے. قرآن کہندہ ہے وہ بندہ سدھا دوزخ دے اندر جائے گا. کتھے ٹکانا کیے؟ بولو. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ او دا ٹکانا جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آئیے قرآن دا ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو، ڈر جاؤ نبی دی حدیث دا انکار کرن تو، ڈر جاؤ نبی دا حکم دا انکار کرن تو، نہیں تے تسی فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، عذاب علیم دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. میرے بھائی اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت لبنی. بولو بولو. اور میں قرآن چو نا دو تین رشتے تھوانو لگا پیش کرنا جڑے خونی رشتے نے بالکل قریبی. پہلا مقام ہے بیوی نبی دیئے کھاندی نبی دے کر چوئے ہنڈان دیاں نبیاں دانے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے نبی دے بستر تے سوندیاں نے نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے. تے قرآن کی کہندہ ہے
حدیث دیاں منکر نے کتھے جان گیا؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، توجہ میرے وال، کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جم دیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے۔ قرآن آندا ہے نبیاں دی حدیث دیاں منکر نے قیل ادخل النار، یہ دوویں کتھے جان گیاں؟ بولو اے دوویں کتھے جان گیاں؟ جہنم دے اندر۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے، حدیث نبی موسیٰ دی مان لئی ہے۔ فرعون آندا آسیہ تینوں کی ہویا ہے؟ محلات نے، کوٹھیاں نے، نوکر چاکر نے، شہانہ زندگی ہے، تینوں کی ہویا ہے؟ تے آسیہ آندی ہے فرعون تیرے میں محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی، میں تیرے محلہ نو کی کراں؟ تے اس ظالم نے ننگیاں کر کے تے جسم چکے ٹھوک دیتے نے، تے برہنہ ننگیاں نے تے آسمان والتیاں نے۔ تے قرآن کی اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ آسیہ نے نبی موسیٰ دی گل منی ہے، حدیث نو منی ہے، تے آندیاں نے اللہ ہن اخیر ہو گئی ہے، محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ اتھو آواز ہوندی ہے آسیہ تیری زبان نالوں الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے اساں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ پتہ ہے لگا حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی، وہ بولو دے صحیح، جنت لبنی نہیں۔ حدیث نو سینے نہ لائے فرعون دی بیوی تے رب باندے نے میں تیرے محل پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ اگے دوسرا مقام سن لو، اوہ حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے تے جنت انہوں بھی نہیں لبنی۔ قرآن کی آمد ہے کل احمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ میرے نبی نو جیا جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لے خنزیر بٹھا لے، پر مشرک نہ بھائی۔ اللہ کتا بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ اللہ خنزیر سب تو پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا، خنزیر خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ اے جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے، اس واسطے مشرک نہ بائی کتا تے خنزیر بٹھا لے۔
قرآن میں تیری عظمتاں تو لکھاں جانا ہون تے ایک ایک کر کے وار دیاں تے کول ہی پتر کھلوتا ہے نبی نوح دا بیٹا ہوئے جڑا گھر دے اندر پلے ہے پالیا بھی آپ ہے پر نبی نوح نو پتہ نہیں ہے وچوں بے ایمان ہے بابے آندیاں تے بلیاں بھی علمے گئے پہیاں جان دیاں نے اور بابے دی بلی سی جنی یار میاؤں کر دی سی انہیں مہمان ہوں دے سن انہیں ایک دن کتے 8 میاؤں کیتا مہمان نو آگئے انہیں کہا بابا تیری بلی پھول گئی ہے انہیں کہا بلی نہیں پھولی نو بابا بھی ہے بول دے نہیں ایتھے نبی نونو اپنے پتر دا پتہ ہی نہیں کہ وچوں بے ایمان ہے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین جوڑے جوڑے بٹھا لینے تے پتر کول کھڑا ہے ادھر میرے وال ویکھو آندے نہیں یا بنی ارکب معنا اے حدیث جے او پترا آجا میرنا بھیجا تے قیاس کیے اللہ فرمایا ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء اے حدیث وے پتر آجا بیجا قیاسے وے میں پہاڑ تے چڑھ جاںگا ایک قیاسیاں دا ٹبر اجدا نہیں نبی نوح دے دور دائی چلے آ رہے ہیں ویکھ لے پانی دا ریلا جدوں پہاڑ دیاں بلندیاں نہ ٹکراندا تے قیاسی ٹبکیاں کھان لگ پیا مرن لگ پیا تے نبی نوح علیہ السلام آندے نے اللہ ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا اتوں آواز ہوندی ہے تو آنا میرا میں کہنا تیرا نہیں اگر تیرا ہوندا تے تیری حدیث مندا تیرے آنکھیں لگدا اے تیری حدیث تا منکر ہے انہو لیس من اہلک اسی انو تیرے اہل وچوں ہی کر چھڑے آئے اور پنڈ دے باسی اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے تے رابو دے اہل چ رہن دین دے اور بولو دے صحیح رہن دین دے نہیں نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت جانے گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے نبی ابراہیم آندے نے ابا جی فتبعنی میری گل مان لو میرے پیچھے چل جاؤ میری گل تسلیم کر لو میرے مگر لگ جاؤ اتباع کر لو تے باپ کی آندا ہے اوے پترا لا ارجمنک وہجرنی ملیا اگر تو میرے بتاں دی توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں کوئی بے ادبی نہیں کی تھی آندے نے قال سلام علیہ ابا جی سلامتی ہوئے ساستغفر لک ربی میں تھوڑے واسطے اللہ کو لو بخششی منگاں گا ان گل سنن والی جے کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے نبی ابراہیم آندے نے اللہ میں جنت چ میرا پیو جہنم چ لوکی کی کہنگے کہ ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہے ہیں فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے پر اسی عقیدت نہیں ویندے اسی عقیدے وینیا کی وینیا بولو اسی عقیدے وینیا ہے تیری عقیدت برحق کے باپ تیرا ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے میں گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیاں گا پتہ نہیں لگنا وہ بولو دے صحیح نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے تو آنے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا پانی پی لو بخشے جاؤ گے آدھے نے کہ نہیں ہو بولو دے صحیح اے وابی دے میں رولا پاندے رہا پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا ہے میں کیا قیامت دے دن تے لڑ ہونا ہی کوئی نہیں سارے ننگیا ہونا ہے تو کہنا لڑ پھڑنا وہ بولتے چھڑو وہ کوئی لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا کیڑا لڑ پھڑنا ہی سانو بھی ذرا دسنا سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس تو بعد جنتی حلہ پہنایا جائے گا میرے پیر و مرشد نو. لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے, ہوش بھی میرے پیر دا ہونا ہے, جھنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے. میرے پیر نے سفارش کرنی ہے, 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جائے گا. نعرہ تکبیر, ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حرمت رسول پر, حرمت رسول پر نعرہ تکبیر. کسے پیر دی اوتھے چھپڑی بھی نظر نہیں آنی تے کسے پیر دا اوتھے ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا. شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے, کیوں اے دا لڑ چھڑ کے غیران دے لڑ پیا پھڑنا ہے. کیڑا نقص میرے پیغمبر چ ڈٹھائے کہ نبی نالو نسبت توڑ کے امتیاں نہ جوڑن دے ہیں. کہ احمد دا دن ہوئے گا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا. آقا فرمان گے اللہ میری امت بہت یہ بندے کٹنے, کیونکہ میدان محشر 140 صفحہ ہونیاں نے, 120 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل. 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں امتاں دیاں ہون گیاں تے 80 صفحہ میرے کلے محمد دی امت دیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. مسلم دی روایت ہے انا سنرزیکا فی امتیکا ولا نسوکا, تے قرآن ولا سوف یوتیک ربک فترضا. سونے اج جویں کہیں گا سی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. کیوں آنے کہ میں پیران دے نال جانا گل تیری ٹھیک ہے. حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما. آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, ہر بندے نو او دن امام دے ناتے پکاریا جائے گا. یوم ندو کل اناس بے امامہم, اور حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے ناتے آواز پہے گی, شافیہ نو امام شافی دے ناتے آواز پہے گی, حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے ناتے آواز پہے گی, مالکیہ نو امام مالک دے ناتے آواز پہے گی. آندے نے حاضا اکبر شرفن لی اصحاب الحدیث, اوے اہل حدیثو توانو مبارک ہوئے, توانو قیامت دے دن آواز پہے گی تے محمد دے نام تے آواز پہے گی. اس واسطے سانو آندے نے بے پیرے نے نہ پیر ہی کونے. ہاں اپنے اپنے پیران نہ جانا. میں کتے جانا جائے جنت, میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا, تو ٹھٹے کھوئی جانا ہے. لمحیہ بوجھنا ہوئے تھے بول دے نہیں. ہاں ہاں سارے ٹر گئے, اینا منہ چوکے ہوتے ویندے آ رہے. میں چلو ہی منہ چوکے ویکھے ویندے ہو آگے, سانو بھی تو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو, اور تو ہی منہ چوکے کھلوتے ہو, تو ہی کون ہو بھائی؟ اسی محمدی ہاں. آقا فرمان گے تسی محمدی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نال لے کے کاری صاحب آوانگا, اپنے محمدیاں نو جنت دا دروازہ کھڑکاوانگا. اگوں آواز آئے گی من دکل باب, دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے آمنہ دا جایا وہ جلدی جنت دروازہ کھولو, میں محمدی نال لے آیا. اوے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے, سانو آخ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے, کان لا کے سنو ساڈا اعلانے. اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر,
ساڈا پیر لوکو پیراں دا پیر اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اور میرے بھائیو آؤ نہ ذرا میں گل کرنا سا پیا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت جائے گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مرن دے ہے تے چاچا میرے کانچی کلمہ پڑھ لے صحیح بخاری جے سورہ نبی داؤد جے میں کیڑی کیڑی حدیث دا ذکر کراں آ نظرہ غور کر چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے تے چاچے نو پیچھے کھلوتے نے برادری والے عتبہ شہبہ ابو جہل آندے نے او بابا مر لگیا ویکھی کیتے وڈیاں دا دین نہ چھڑ دئی تے چاچا کی آندا پتر برادری دی یار قبول نہیں مینوں جہنم دی نار قبول ہے آقا چھڑ کے چلے جاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا گمراہ چاچا مر گیا اے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہوئے نے تھوڑے چاچا جی نہیں گمراہ چاچا اللہ چاچے نو میرنا پیار بڑا سی میرا دفاع بڑا کردہ سی محبوبہ گل تیری ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر سی انہوں قیامت دے دن میں جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نائے دا دماغے میں ابلے گا جو میں ہانڈی ابل دیئے اویہلا ابو لاب سونا بھی بڑا لاب دا مانا کیے سرخ گلہ آلا یہ دیاں گلہ جو اپنے بندے نو اپنی تصویر نظر آن دی سی ابو لاب ایڈا سونا سی تے نبینا عقیدت بھی بڑی ہے اپنا دروازہ پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھیا دروازہ کھول کے رکھ دا کہ محمد نو کر وردیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں ذات نہ پیار بڑا ہے تے بات نہ پیار نہیں جدو بات دیواری آئی اندر تبّن لک یا محمد معاذ اللہ اوہ محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے بلایا ہی معاذ اللہ عرشہ تو آواز ہوں دیئے محبوبہ جواب تسی نہیں دینا میں دینا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالو وما کسب سیسلا نارا ذات لہب ومرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد سونے آئے کلہی نہیں ہے دی بیوی تیرے عمال مال سارا کچھ جہنم چ جائے گا کیوں اے حدیث دا منکر ہے ابو لہب سونا بڑا ہے حسب اچھا ہے نسب بھی بڑا اچھا ہے خاندان بھی اچھا ہے حدیث دا منکر ہے آگو آگے نا ربیع الاول ویکھیا جو نا مفتی جڑا پیش کرنا نا کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی تا ہی جلوس کرنے میں چنگا مفتی لبائی ہے چنگی دلیل دیتی ہے تجھے اما ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب کو بول دے نہیں ادھر حسب اچھا ہے نسب اچھا ہے حدیث دا منکر ہے تجھے پاسے حبشے دا کالا بلال ہے اکھاں چھوٹیاں نے نک موٹا ہے ہونٹ موٹے نے رنگ کالا ہے نبی دی حدیث دی وجہ تو مارا کھا رہا ہے ابو بکر آندے نے سونیا اج بلال نو مارا بڑیاں پہ رہیاں سن تے میرے کولوں برداشت نہیں ہویا فرمایا ابو بکر میرے بلال نو جا کے کہہ دیں عہد ہولی کہہ لیا کر اچھی نہ آکھیا کر تے بلال نو جا کے ابو بکر آندے نے آقا نے فرمایا عہد ہولی کہہ لیا کر اچھی نہ آکھیا کر بلال آندے نے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے ابو بکر پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی اور نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا
چلدا مکے دیاں گلیاں چ تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے بلال تینو مبارک ہوئے فرمایا قادیاں مبارکاں دینا عبداللہ فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا ہے جس اونٹنی تے بلال بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے تے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں قیامت تک جنہیں بانگے نے انہاں دا سید المؤذنین میرا بلال ہوئے گا تے اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا آجا اج میرے عرش دے پائے نہ کھلو جا وہ اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں بلال ایک دن آندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے صحابہ آندے نے نبیاں تو بھی پہلے وہ اپنے نبی تو بھی پہلے اپنے محبوب تو بھی پہلے بلال کیویں دیاں گلاں کرنا ہے سب تو پہلے تے اللہ دے رسول نے جنت جانا ہے نہیں میں پہلے جانا ہے سونیا بلال کی آندا میں تھوڑے تو پہلو جنت جانا ہے کیوں بلال جی اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے بلال کیویں سونیا آپ تے فرمایا جیڑی اونٹنی تے بہ کے میں جنت جانا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ میں چھوئے گی تو مہار والا پہلو ہی بڑھے گا وہ بول دے نہیں ہن پتہ ہے لگا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی گج کے بولو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی تے نبی دی حدیث دا منکر اج دا امتی ہوئے جنت نہیں واٹتے پئی ہے کی ہے بول دے نہیں ہونے لا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ بھی آندے نے نا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے تے میں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عدالت نہ تینوں لے چلا جاؤ ایڈا وڈا میں بغدر لگا سٹن پوری دنیا دی حنفیت کٹھی ہو جائے اگر اس حوالے نو رد کر جائے پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے آنا ہی چھڑ دیا جتھے میں قلعہ ٹھوک چھڑا نا اجے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا پسروری دا ٹھکیا قلعہ پٹ کے بخائے نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب کتاب اقد الجید اقد میں نے ہار جید میں نے گلا مضاف مضاف لا عربی گرامر دی رو اقد الجید حوالہ نوٹ کیجئے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولو انہاں دا مقتدی شاگرد آندا ہے اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی ایت ہوئے تھوڑا قول قرآن دی ایت نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منیے یا قرآن منیے ہن امام صاحب کو پوچھو میں اپنی گل نہیں کرتا امام صاحب کا جواب سنیے اگر کوئی حنفی بھائی بیٹھا ہے بڑی تسلانہ حوالہ نوٹ کر کے کھڑے جے کو مولوی حوالہ غلط پیش کرے انہوں ایک پڑلے چ بٹھا کے وزن تے برابر کے تول کے نوٹ دے دیاں گا پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں جڈا پختہ اے حوالے میرے بھائیو توجہ اگر حوالہ ٹھیک ہے پھر اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے میں کسی نو گالی نہیں کردا نہ کسی دے مسلک نو روندنا وا نہ گالا میرا مسلک اجازت دیندا میں تے قرآن پڑھیا ہوں امام صاحب فرماندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے میرا قول چھڑ دے یہ کون کہہ رہے ہیں جس امام دی تقلید کر دے نے حنفی دیوبندی حنفی بریلوی امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا قول چھڑ قرآن من تے حنفی علماء کیا نے قرآن چھڑو قول منو
اصول کرخی کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس چ پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر اصول درج ہے۔ قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جائے، قول منو، قرآن حدیث چھڑ دے۔ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث سے گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، جڑا فتویٰ دینے والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ امام صاحب نے میرا قول چھڈو، قرآن قول کی ہے کہ ایمان وعدہ بھی نہیں کرتا بھی نہیں، امام صاحب دا قول ہے کہ قرآن کی ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قاری صاحب ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ قرآن جدو مومنہ نو پڑھ کے سنایا جاندہ ہے، ایمان وددہ ہے مومنہ دا۔ امام صاحب آدھے ایمان وددہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں، امام صاحب آدھے میرا قول چھڑو، قرآن منو۔ آج دنیا دے کسے حنفی مولوی نو پوچھو جاگے ایمان وددہ کردہ، کہے نہیں ایمان دے جامت ہے، بالکل میں جام ہو ہے، میں وددہ نہ کردہ، بول دے نہیں۔ امام صاحب آدھے میرا قول چھڑو، کی منو؟ جے قرآن منیا ہوندہ پھر کہیں دے ایمان وعدہ کردہ ہے، جے قول چھڑیا ہوندہ پھر امام دی بھی تُسا منی ہوندی، نہ تو ہاں امام دی منی نہ قرآن دی منی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ سنم۔ انہیں دوجا سوال کیتا اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے محمد دی حدیث ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے، تھوڑا قول منیے حدیث منیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا کی میرا قول چھڑو کی منو؟ آج کل مولوی کے اندر امام دا قول منو حدیث چھڑو، امام صاحب بذات خود کہہ رہے نے میرا قول چھڑو حدیث منو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوری زندگی کیا ہوئے میری تقلید کرو، انہوں نے کوئی قول پیش کرو، یا کائنات دا کوئی صحابی وکھاؤ جنا امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، دنیا دا کوئی صحابی وکھاؤ جن نے روئے زمین تے حنفی نماز پڑھی ہوئے، لائیے۔ تقلید تے بعد دی گل ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تے کہ صحابی نہ ملاقات بھی ثابت نہیں۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے نے، پیغمبر 11 ہجری دنیا تو گئے نے، یہ صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری پیدا ہوئے نے، حضرت امام صاحب دی عمر تو 30 سال تھی جدو آخری صحابی دنیا تو گیا، کوئی ملاقات ہی ثابت کر دیا، تقلید تے بعد دی گل ہے۔ بولیے کو سمجھ بھی آن ڈائی جے کہ میرا ایویں اور لو آئی جان ڈے، لسی پین والے لوگوں سمجھ تو ساجے نہیں لگ دی، بول دے نہیں۔ امام صاحب آدھے میرا قول چھڑو حدیث منو، ہن امام صاحب دا قول کی ہے توجہ ہے جنا، بھئی خامد مر جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی مر گئی ہے تے خامد او دی چار پائی نو ہاتھ وی نہ لائے تے نہ بڈھی دا چہرہ ویکھے، کیوں جی سارا جہان ویکھے پر بندے نہیں ویکھنا، کیوں چار پائی نو ہاتھ کیوں نہ لائے، نو شاڑ پیندی ہے، بول دے نہیں۔ اے امام صاحب دا قول ہے بیوی مر جائے خامد دا چہرہ نہ ویکھے، او دی چار پائی نو کندھا بھی نہ دے، میں کہا باقی جنہیں غیر محرم نے سارے دین بندہ نہ دے، میں مولوی تیری عقل دانی تو بھی قربان جا، یہ سمجھ دانی تے عقل دانی تے سرمے دانی، او بول دے نہیں یار۔ آؤ حدیث اہل حدیث کو سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتے ہیں،
حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل کنے دیتا ہے؟ علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے رضی اللہ تعالی۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیا، کفن بھی آپ دیا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ کنوں کیا؟ اپنی بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ نو فرمایا ہے۔ میں کیا حدیث دے مطابق خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے؟ امام صاحب نے نہ خامد چہرہ ویکھے نہ بیوی ویکھے۔ میں کہا امام صاحب نے قول چھڈو، قرآن منو، دنیا دے کسے حنفی مولوی نے پوچھو جی بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد دا چہرہ بابا تو نیڑے بھی نہیں جانا۔ کی ہویا جی؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہا مولوی 12 سال کچے دھاگے نہ بابے نو پٹھا کھوج لمکا چھڑے، یہ تاندلے والے دا لے لے کے بابا ہے۔ میں کہا انہوں بابے نو سیدھا کر، آندے سانو بابیاں دے گستاخ نے، ہی تے گستاخی نہیں کر دے، ہی نا بابے نو لمکانا تے سیدھا کر کے لمکاؤ۔ پہلے نمبر تے لمکانا ہی نہیں چاہیے، جے لمکانا ہی تے سیدھا کرو، اللہ نہیں پٹھا ہی رہن دے۔ 12 سال کچی دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا مولوی، تے دا بیچارے دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے، یہ دھاگے نہ بھی پکا نہیں۔ وہ بول دے نہیں یار۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑو نبی دی حدیث منو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ تیجا انہیں سوال کیتا، انہیں کہا امام صاحب ایک پاس تھوڑا قول ہے، دوجے پاس صحابی دا قول، پھر تھوڑا قول مننا صحابی دا۔ امام صاحب نے اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان۔ امام صاحب دا عقیدہ ہے تے اہل حدیث دا عقیدہ بھی ہے۔ قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قرآن مننا ہے، قول مننا حدیث دے مقابلے چ کسے امام مفتی دا فتویٰ آ جائے لوگو حدیث مننی ہے فتویٰ مننا نہیں۔ اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے۔ اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کول ایک باؤن والا ہوندہ ہے، آن کے آندہ ہے جناب اے مسئلہ تے دسیا جے۔ عبداللہ بن عباس نے نبی دی حدیث سنائی ہے، ایک گواندہ ہے ابو بکر و عمر دا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے اٹھ کے تو چلا جا، کتے آسمان تو پتھران دا می نازل نہ ہو جائے، میں تینوں نبی دی حدیث سنا رہا تو ابو بکر و عمر دا قول سنانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بی بی لے آئی جاندی ہے، بی بی دے اتے حضرت عمر نے فتویٰ دے دیتا ہے انہیں بدکاری کیتی ہے، یہ دیتے حد قائم کر دے ہو۔ صحابہ ٹویا لگے نے کڈن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویندے نے وے آندے نے کی لگے ہو کرن، آندے نے جی بی بی تے حد قائم کر لگے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اے نے بدکاری کیتی ہے۔ حضرت علی آندے نے بی بی تے پاگل ہے۔ اگوں کہن والے آندے نے جی عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے، علی آندے نے میں عمر دا فتویٰ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں۔ ٹھہر جاؤ مینوں عمر فاروق نہ گل کر لین دیو، ویکھ لے۔ حضرت علی آندے نے عمر جی نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نو چک لیا ہے۔ پہلا بندہ ہے الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دیتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ النائم حتی یستیقظ، ستا پیا بندہ خواب چ کڈیاں وڈیاں حداں توڑدا ہے او دیتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی ہے، آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ ایک حدیث سنائی ہے تے حضرت عمر نے اپنا فتویٰ تہی یعنی پونے 600 حدیث جو رفع الیدین کرن دی پونے 600 پونے 600 2 4 5 نہیں پونے 600 مسئلہ کہہ رہے حدیث شان مصطفیٰ حافظ محمد یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر۔ پر انہاں نو لے چلیے تقلید ہے جلی ہے نا، تقلید دے وچ آن کے یہ نبی دی حدیث دے منکر نے نا، وہ جو کتا ڈگ پیا نا کھوچ تو آئے کو 5-7 بندے مولوی جی ساڈے محلے دے نا پرا کتا ڈگ پیا تو ہن کی کری انہاں کہا 100 بوکا کڈو کھوچ
انہیں 100 کڈیا انہیں کہا بو نہیں گئی انہیں کہا 100 اور کڈو پھر نہیں گئی 100 اور کڈو پھر نہیں گئی انہیں کہا کتا بھی کڈیا نہیں وہ تو وچ ہی پیا سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگے تسا سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا یہ حال ہو گیا ہے دین والے خودا یہ وچوں آندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ وچ کتا تقلید دا پہ گیا اورا پرا جاؤ گے یہ حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں ماندا اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ساریاں امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نبی دی ذات بھی لا رہا بے سونے دی بات بھی آخری بات سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت چنا ایک بندہ آیا کہنے لگا جی بی بی مناسک حج ادا کر لے حج پورا کر لیا اون لگے حج طواف الوداع کری دے نا حج ہی کر دینے طواف الوداع بول طواف الوداع کر دینے حج فرمایا جی انہیں طواف الوداع نہیں کیتا عمر جی انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے کی ہو گئے نے مخصوص ایام سمجھ دے ہو نا جنہ دنہ چورن نماز نہیں پڑھ دی اور طواف الوداع کر کے آئے گی کرم تو بغیر حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ بندہ کو آندہ ہی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرم تو بغیر ہی آجے حضرت عمر نے اسرا ویکھیا فرمایا جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی فرمایا کوڑا لے گیا بھائی آندہ جی کوڑا کی کرنا جی کوڑا کی کرنا فرمایا تینوں سزا لگا دے انہوں نے کہا جی وہ کہا دی میں حدیث سنائی ہے تو ہاں اپنی عقل نہ فتوہ دیتا ہے قیاس رہا ہے نا تو ہاں کہا جی اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر تو آپ کر تو ہی اپنی عقل نہ فتوہ میں تھنو حدیث سنائی تو ہی اپنی عقل نو اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ آئے گا فتوہ لینے کے لیے عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا کہ میں کہ آج عمر زندہ ہوں دے تاندلے آدھے کھمبے آدھے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے وہ بول دے رہی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا حضرت میرے پیغمبر دے صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال کندیاں تے پیندے نے تہمت انہاں دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے جگاں دے پیر ایک دن مسجد نبوی وچ بیٹھے نے فرمایا خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لیتے ہو ادے نال چنگا کوئی نہیں مدینے دے اندر وال کناں دیاں لوہاں دے برابر کر لے تے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے تے ایک صحابی نے جا کے دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے آج گل کیتی ہے کول چھری پئی سی اینو آندے دے حدیث نو مننا چھری پھڑ کے ادھر میرے ال ویکھو ایتھوں پچھوں ایویں دی پھیری کناں دیاں لوہاں دے برابر وال تہمت گٹیاں تو تاں مسجد نبوی دے مین گیٹ وچ کھلو گیا تھا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا
آقا فرماتے نے تو پہلو بھی چنگا سا ہے تو ہن بھی چنگا کیوں آئی یقولو سمینا نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا فرماتے نے جے مرد سونا پاندا سمجھے میں گداں گیا اور اپنی ہاتھ تے رکھنا پیا مردانو سونا نہیں پانا جائز انہیں سونے دی انگوٹھی پائی ہے میرے نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سن چھڈی بڑی قیمتی تے بڑی موٹی انگوٹھی ہے سونے دی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی ہے صحابہ نے ادھر ویکھیا ہی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا ہے حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کئی بیٹھے نے جنہیں جتیاں دا سوتر لانا بول دے نے ساری رات جلسہ سن دے نے تے جان لگیا 1000 2000 3000 دی جتی پا کے لے گئے بیڑا گرک کر گئی ایمان دا نہ کریا کرے میں 3 دن ہو گئے نے انگوٹھی پئی ہے صحابہ دے نے انگوٹھی پھڑ لے اپنی بیوی نو جا کے دے دے بیٹی نو دے دے صحابی کی آندا ہے تسی آندے ہو میں انگوٹھی پھڑنا میں اس انگوٹھی نو ویکھنا بھی نہیں جنوں آمینہ دے لال نے لا کے سر چھڑیا ہے انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے پیغمبر دا حکم قیمتی ہے پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا حضرت مغیرہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے مغیرہ شادی ہو گئی نہیں اللہ رسول او انصاریاں دا گھر ہے ادھر میری منگنی ہوئی ہے فرمایا جس عورت نہ تیری شادی ہونی ہو بی بی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لانی محبت ود جائے گی یہ نہیں کیا کہ جس نے منگنی ہو جائے پھر گھنٹہ پہ کے شروع کر دو وہ گھنٹہ پہ کے لاندے نے نا تو گلاں پہلو ہی مک جاندیاں نے مر کے پھر دوویں جی ویاہ تو بعد لترو لتری ہوئے ہوندے اس طرح ہی ہے نا بول دے نہیں ہونا نہیں ایک نظر ویکھ لئی محبت ود جائے گی مغیرہ سویرے گئے جا دروازہ کھڑکایا انصاری صحابی آندا کون ہے مغیرہ وہاں فرمایا کیویں آیا ہے جی اندر بٹھاؤ دسنا کیویں ہے باہر تے نہیں دسنا اندر سینج بہ گئے 2 4 پئیاں سن ایک تے سس بیٹھی ایک تے مغیرہ بہ گئے انہیں نہیں کہا کہ سویر سویر دا ٹائم ہے ناشتہ کیڑا ٹھنڈا چلے گا گرم نہ انہیں کہا لین کی ہے اے گل دس انہیں کہا جی جیڑی بیٹی نے تھوڑی نے شادی ہونی ہے تھوڑی بیٹی ویکھنا ہے تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ آون دی تینوں پتہ نہیں ہے انصاری لوگ آ پردے دے معاملے سخت فرمایا اونچی نہ بول پہلو پوری گل سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے صحابی دیاں اکھاں جو گئیاں چہرے دا رنگ آ رہا تے جا رہا یہ سنن ابن ماجہ تے کتاب النکاح یہ روایت میں بیان کرنا پیا واقعہ نہ سمجھے جی نبی دے صحابی چوپے صحابیہ چوپے تے جس عورت نہ نکاح ہونا لڑکی دے نال وہ لڑکی اندروں نکل دیئے تے ماں دے کول 4 بائی تے آن کے بہ جان دیئے چہرہ دیوار ول کر لئی ایک تے کمر مغیرہ ول کر لئی تے پردے جو بول کے آن دیئے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینو اللہ دے رسول نے نہیں بھیجے اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے بڑے سخت ہیں ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے مغیرہ آندے نے بی بی نہیں میں آپ نہیں آیا منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجے ہے یہ لڑکی 4 پائی توٹ پئی دی ہے آندھی ہے مغیرہ تو دعا بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان پورا کنبہ قبیلہ جاندا تے جائے لیکن میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندھی ہے مغیرہ ویکھ لے جا کے میرے محبوب نو کہہ دیں ان یقولوا سمعنا واطعنا یار ان بس کریے میں جمعہ بھی پڑھانا ہے میں آج ویسے ہی بڑا میری طبیعت خراب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے انشاءاللہ پھر اگوں آواں گے نا ایتھوں ہی اگے گل شروع کراں ایویں سمجھو آج تمہید بج گئی ہے تے مضمون اگے کافی بقایا ہے الحمدللہ رب العالمین آج چھلے کڑے کیے مصریاں واقعہ کی ہوئے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا کہ تیری آل میری آل کی قاتل ہوگی وضاحت کرے میں نہیں کہتے حدیث پڑھی ہوئی
الحمدللہ یہ پسروری صاحب ہی لگے سن اور کون لگا ہی الحمدللہ رب العالمین گول چوک کانفرنس تے آیا جی سارے انشاءاللہ 4 نومبر نو انشاءاللہ اتھے پھر باقی کتھر اتھے کٹ دیا الحمدللہ رب العالمین ہاں جی توحید دا بچہ ہے مسجد بنا رہے ہیں پہلا پروگرام تائیں ایتھے کرا اچھا انشاءاللہ مسجد بن رہی ہے بھی اللہ اپنے گھر نو پایا تکمیل تک پہنچا اونچی کہو آمین حضرت قاری صاحب کا کی نام ہے قاری نوید الحسن صاحب اللہ تعالیٰ قاری صاحب جی جوانی چ اللہ برکت عطا فرمائے اور ماشاءاللہ انہاں دین دا بوٹا لگا رہے نے اللہ اس بوٹے نو تاناور درخت بنائے اور جنہیں دوست احباب آئے اللہ سب دا ہونا قبول فرمائے دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے قاری صاحب دی والدہ محترمہ ہسپتال چ اللہ ساڈی ماں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جنہاں دیاں ماما فوت ہو گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے سمیت جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ اس پوری بستی تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ اس مجمع کو بے اولاد نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے نماز نے 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا بھائی ریاض بدر صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دی کیاریاں بنا میرے امی ابو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں دے کروڑا رحمتاں نازل فرما بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما اس طرح جتنے بھی ساڈے دوست احباب بزرگ بچے ہسپتالہ کراج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین